معزز ناظرین، عزیز بچوں، السلام علیکم۔ بچوں، آپ تمام کا اس ڈیجیٹل لیسن میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم جماعت دہم کا سرسری مطالعہ پڑھیں گے۔ بچوں، سرسری مطالعے کا یہ ڈیجیٹل لیسن کا دوسرا حصہ ہے۔ بچوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہمارا جماعت دہم کا جو سرسری مطالعہ ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ بچوں، اس سیرت النبی کو لکھا ہے ماہر القادرین۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سبق میں ہم نے 3 حصے اس کے مطالعہ کیے تھے۔ پہلا حصہ تھا پاک باز عبداللہ، دوسرا حصہ تھا ظہور قدسی صبح سعادت، اور تیسرا حصہ تھا تذکرے۔ تو کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں تذکرے ہو رہے تھے ان کی پیدائش کے، اور عبد المطلب نے ایس کے پاس جا کر کس طریقے سے اس خوشخبری کو سنایا تھا، اور ایس نے کیا پیشن گوئی کی تھی، آپ نے یہ بھی سنا۔ تو بچوں، آپ اسے غور سے سنیے، اس کے کلیدی الفاظ کو، ان کے واقعات کو اور جیتے جاگتے کرداروں کو، تبھی آپ یہ سوالات اچھے طریقے سے حل کر پائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے بچوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا ہمارے لیے سعادت اور خیر کا باعث ہے۔ اب آئیے بچوں، چلتے ہیں اس کے چوتھے حصے کی جانب، جس کا عنوان ہے آمنہ بیوہ ہو گئیں۔ بی بی آمنہ کے دل میں ارمان مچل رہے تھے کہ عبداللہ اپنے نور نظر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے، ان کا سبھی چہرہ میرے چاند کی پیشانی چوم کر گلنار ہو جائے گا۔ وہ پوچھیں گے نام کیا رکھا ہے میرے لاڈلے کا، میں شرما کر کہوں گی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ان ناموں میں عجیب نغمگی اور قیامت کی مٹھاس ہے۔ پھر میں شکایت کروں گی کہ آپ نے سفر میں اتنے دن لگا دیے، قافلے تو مکے سے شام جا جا کر کبھی کے لوٹ آئے۔ وہ کہیں گے ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یشرب میں بیمار ہو گیا تھا، تمہارے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں بنو نجار کے یہاں ٹھہر گیا تھا، اچھا ہوتے ہی مکہ دوڑا چلا آیا۔ اور میں جواب دوں گی اس کی تو مجھے حسرت رہ گئی کہ میں بیماری میں تمہاری خدمت نہ کر سکی۔ میں تمہاری بیماری کی خبر پا کر بہت بے قرار ہو گئی تھی یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کہتا تھا کہ میرے پر لگ جائیں اور میں کیسے ہی یشرب پہنچ جاؤں۔ بنو ہاشم کے گھرانے کی عورتیں تمہیں معلوم ہے کہ تنہا سفر نہیں کیا کرتیں، ورنہ میں تیز ناقے پر سوار ہو کر یشرب پہنچ کر دم لیتی۔ ہاں تو بچوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر حضرت عبداللہ یہاں پر نہیں تھے، یعنی وہ مکہ میں نہیں تھے، وہ تجارت کی غرض سے شام چلے گئے تھے، انہیں آنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور بی بی آمنہ اسی خیال میں ہیں کہ حضرت عبداللہ آتے ہوں گے۔ وہ تصور میں یہ سوچ رہی ہیں، اور خود ہی جو ہے سوال و جواب کے مکالمے ادا کر رہی ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھیں گے تو ان کے سبھی چہرے کو وہ خوش ہو جائیں گے، اور ان کا چہرہ جو ہے گلنار ہو جائے گا۔ وہ نام کے تعلق سے پوچھیں گے، نام کے بارے میں بتاؤں گی، اور میں یہ کہوں گی ان سے کہ کتنے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو وہ کہیں گے کہ میں یشرب میں بیمار ہو گیا تھا آتے وقت پر، اور آپ ہی کے رشتہ داروں کے پاس بنو نجار کے پاس ٹھہرا تھا، اور جیسے ہی اچھا ہوا چلا آیا۔ تو وہ کہیں گی کہ میری یہ حسرت ہی کہ میں آپ کی تیمارداری نہ کر سکی۔ اگر بنو قریش کے جو عورتیں تنہا سفر کرنے کا اگر اجازت ہوتی تو میں تیز ناقہ لے کر وہاں پہنچ جاتی اور آپ کی تیمارداری کر سکتی۔ یہی باتیں وہ سوچ رہی تھیں۔ حضرت آمنہ کو ہر آن عبداللہ کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ اس خیال میں غرق تھیں کہ وہ عبداللہ یشرب سے اونٹوں سمیت چل دیے ہوں گے۔ ان کا ناقہ تو بہت تیز ہے، ہوا سے باتیں کرتا ہے، اور لوگ 20 دن میں یشرب سے مکہ آ جاتے ہیں، تو وہ 10 دن میں آن پہنچیں گے۔ وہ آ رہے ہیں، آ چکے دروازے پر، انہی کی آنچل میں سن رہی ہوں۔ یشرب سے قافلہ آ گیا، عبد المطلب قافلے والوں سے مل کر آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے باہر سے آ کر کہا، کیا کہا؟ قافلہ آ گیا اور وہ نہیں آئے؟
آمنہ کی زبان سے رک رک کر یہ لفظ نکلے۔ اتنے میں عبد المطلب آئے، چہرہ گرد آلود، بال پریشان، پیشانی پسینے میں ڈوبی ہوئی، امامہ کے پیچ گردن میں پڑے ہوئے۔ اس ہیبت کو دیکھ کر ہی آمنہ کے کلیجے میں دھکا سا لگا۔ عبد المطلب آتے ہی بولے، آمنہ تو بیوہ ہو گئی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گیا، عبداللہ مر گیا، 2-2.5 مہینے ہو گئے۔ کاش مرنے والا اپنے حسین بچے کو ایک نگاہ دیکھ لیتا، مگر قسمت کے نوشتے کو بدلنا انسان کے بس کا کام نہیں۔ ابھی وہ بی بی آمنہ سوچ ہی رہی تھی، ان خیالات میں غرق تھیں کہ پتہ چلا کہ یثرب سے جو ہے قافلہ آ چکا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا کہ حضرت عبداللہ تشریف نہیں لائے۔ کیا کہا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ عبد المطلب جو حضرت عبداللہ کے والد ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہ آتے ہی محبت اور غم کے ملے جلے لہجے میں وہ یہ سیدھے راست بتا دیتے ہیں کہ آمنہ تو بیوہ ہو گئی، عبداللہ مر گیا۔ چونکہ وہ ان کا بیٹا تھا اس لیے انہوں نے اس طریقے سے کہا، اور یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گیا۔ کاش میرا بیٹا ایک نظر اس بچے کو دیکھ لیتا۔ اب کیا کریں، قسمت کے نوشتے کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آگے دیکھیے بچوں، آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ عبد المطلب کے وہاں رہنے تک آنسو رکے رہے۔ غیرت نے جذبات کو تھامے رکھا۔ خسر کے جاتے ہی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ آمنہ خاموش تھیں، سکتے کا عالم، جیسے یہ سچ مچ بے جان ہو گئیں۔ چہرہ سنا ہوا، لبوں پر آہوں کی دھیمی دھیمی آنچ، اشک بار آنکھیں، اجڑا ہوا سہاگ، ممتا بن کر عبداللہ کے یتیم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ بہت سے غم بیان نہیں ہو سکتے، دل کی بہت سے چوٹیں الفاظ نہیں بن سکتی، بہت سے صدمے کہے نہیں جا سکتے۔ غم کی اصل نزاکت تو لفظوں میں آ کر اور مجروح ہو جاتی ہے۔ آمنہ کا غم بھی اسی انداز کا غم تھا، سوگوار سکوت، غم انگیز خاموشی۔ آنسوؤں سے واردات دل کی تھوڑی بہت ترجمانی ہو رہی تھی۔ ہائے وہ جوان بیوہ جس کا سہاگ ایکائکی شوہر کی موت نے کھسوٹ لیا ہو۔ جیسے ہی عبد المطلب وہ اس خبر کو سنا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں تو آمنہ ضبط غم کیے ہوئے رہتی ہیں، اور جب خسر یعنی ان کے سسر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، کیونکہ جوانی میں بیوہ اور ایک معصوم سا بچہ جس کی صورت حضرت عبداللہ نے نہیں دیکھی، وہی اس غم کو بہتر طریقے سے جان سکتی تھیں۔ آگے دیکھیے بچوں، یہاں پر 5واں حصہ شروع ہوتا ہے سورۃ النبی کا، در یتیم کا۔ اس عنوان کا نام ہے حلیمہ کے یہاں۔ آمنہ کے لال کو دودھ پلانے کی سعادت ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق مکہ کے نوزائیدہ بچوں کو لینے کے لیے باہر کی بستیوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آئیں۔ اس کو بھی دنیا میں قدم قدم پر مایا کے پھندے لگے ہیں۔ ہر کسی کے دل میں روپیے پیسے کا لالچ ہوتا ہے، نفع کی تمنا، سود و منافعت کی امید۔ عرب کی دائیاں بھی اسی جذبے سے خالی نہ تھیں۔ وہ مکہ اسی تمنا میں آئی تھیں کہ مالدار گھرانوں کے بچے لے کر انعام و اکرام سے اپنی اپنی گودیں بھر لیں۔ سب نے ایسے ہی بچوں کو چن لیا جن کے ماں باپ زندہ تھے، جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے۔ ہاں تو بچوں، عرب کے رواج کے مطابق وہاں پر چھوٹے جو نوزائیدہ شیرخوار بچے ہوتے ہیں انہیں دائیاں دودھ پلاتی ہیں۔ وہ عرب کے دوسرے صحرائی علاقوں میں بستی ہیں اور وہ ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں تمام دائیاں مکہ آئیں اور وہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کا انتخاب کر کے مکہ سے لے جانے لگیں، چونکہ انہیں بھی اس بات کی لالچ ہوتی ہے اور یہ بات کی خواہش ہوتی ہے جب انہیں پیسے والوں کے بچے ملیں گے تو انہیں بہت سے انعام و اکرام بھی ملیں گے اور پیسہ بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں غلہ بھی ملے گا۔ دائیاں جو ہیں وہ امیر گھرانوں کی طرف کوچ کرنے لگیں۔ عرب کی دودھ پلانے والیاں بدقسمت اور کم نظر عورتیں
मालदार घरानों में फिरती रहीं, मगर अब्दुल मुत्तलिब के घर आते हुए हिचकिचाईं। अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम पर किसी की तवज्जो न हुई। इस ख्याल से कि बेबाप का बच्चा है, हमें क्या हाथ आएगा। बेवा माँ खुद ही मगमूम और परेशान है, हमें बेचारी क्या देगी। माना कि अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के मुअज़्ज़िज़ सरदार और काबे के निगहबान हैं, सब इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन सैर चश्मी और फैयाजी की बदौलत इनके पास बचता ही क्या है। 100 की आमदनी और 200 का खर्च। जब देखो घर में मुसाफिरों की मेहमानदारी हो रही है, और हज के मौके पर तो अब्दुल मुत्तलिब बिल्कुल खल्लाश हो जाते हैं। साल भर की कमाई हुजाज की तवाज़ु की नज़र हो जाती है। दाइयाँ कुरैश के बच्चों को मक्का से लेकर इस सरो सामान के साथ रवाना हुई। अब्दुल उज़्ज़ा ने 20 दीनार 200 दिरहम दिए हैं। एक दाया ने फ़ख्र के लहजे में कहा, और मुझे इस बच्चे के मामू ने अलग इनाम दिया। चचा ने जुदा नवाजिश की और बाप ने मुझ परेशान हाल को निहाल कर दिया। दिरहम और दीनार से थैली भरकर ले जा रही हूँ, दूसरी दाया ने जवाब दिया। हाँ तो बच्चों, अरब की दायाएँ पैसे वालों के घरों की जानिब वो कोच फरमाईं और उन घरों से उन बच्चों को वो लिया, और किसी ने भी अब्दुल्ला के घर आने की जुर्रत न की, इसलिए कि बेबाप का बच्चा है। और जो अब्दुल मुत्तलिब हैं, हालांकि वो कुरैश के सरदार हैं, मगर इनके पास कुछ भी नहीं बचता कि वो ख़ुद मेहमान नवाजी पर इतना खर्च करते हैं हज के मौके पर कि बिल्कुल खल्लाश हो जाते हैं। इसीलिए दायाएँ ने उनके घर की तरफ रुख न किया। अब जबकि वो बच्चों को ले जा रही थीं तो बड़े शान से फ़ख्र से कह रही थीं कि इस बच्चे के बाप ने मुझे इतना कुछ दिया है, दिरहम और दीनार की थैलियों से मुझे मालामाल कर दिया है, इसके मामू ने अलग दिया है, और इसके नाना ने मुझे बहुत खूब मालामाल कर दिया। ऐसी बातें कहती हुई वो मक्का से निकल रही थीं। ये देख यमनी चादरें, चांदी का हार और कीमती बाजूबंद। और अबू रिफादा ने कहा कि जब तू मेरे बच्चे को सही सलामती के साथ वापस लेकर आएगी, उस वक्त अपने दिल के अरमान निकालूंगा। ये तो मेरी नवाजिशों की पहली बरखा है। तीसरी औरत ने कहा, इस लाडले बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कि दादा ने एक ऊंट सामान से लदवा दिया है, खजूर, गल्ला, सत्तू, बर्तन, पहनने के जोड़े। और चलते वक्त बड़े मियाँ ने कहा, हज के मौके पर अपने किसी रिश्तेदार को मक्का भेज देना, 1-2 ऊँट और 10-20 बकरियां तेरे लिए इसके साथ कर दूंगा। मगर बेचारी हलीमा, चौथी औरत की बात अधूरी रह गई। यानी वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि एक और दाया जिसका नाम हलीमा है, उसके बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है देखो बच्चों, कि चौथी औरत की बात अधूरी रह गई। बात काट कर, हाँ गरीब हलीमा पर मुझे तरस आता है, किसी मालदार घर का बच्चा उसे ना मिल सका। अब्दुल मुत्तलिब के घर गई है अब्दुल्ला के यतीम को लेने के लिए, वहाँ उसे क्या मिलेगा? बहुत से बहुत 10-5 सा खजूर और सत्तू की 1-2 थैलियाँ। यतीम बच्चों को दूध पिलाने में सदा घाटा रहा करता है। दाइयों को आमिना के पास दुआओं के सिवा और क्या रखा है, मगर निरी दुआओं से तो भूखे का पेट नहीं भरता। मैं कहती हूँ कोई 100 दुआएं ना दे, 1 दिरहम दे दे। 5वीं दाया ने गमखारी और फ़ख्र के मिले जुले अंदाज में कहा, और उसका ऊँट बिलबिलाने लगा। इस तरह अरब की दाएँ बच्चों को लेकर जाते हुए कह रही थीं कि मुझे ये मिला है, मुझे ये मिला है, और फलां के बाप ने मुझे ये दिया है। और साथ में यहाँ पर दाई हलीमा का भी नाम आता है। एक दाया कहती है कि बेचारी दाई हलीमा, चूँकि वो देर से आई थी, उसे कोई बच्चा नहीं मिला, अब वो खाली हाथ जाने के बजाय अब्दुल्ला के घर गई हैं उसके यतीम बच्चे को लेने के लिए। उसे क्या मिलेगा? अरे मैं तो कहती हूँ कि कोई दुआएं ना दे, बल्कि 1 दिरहम दे दे, क्योंकि दायाओं को यतीम बच्चों को पालने में सदा ही घाटा होता है। बनी सआद बिन बकर के कबीले की दाया हलीमा बहुत मलूल और अफसुर्दा भी, और दिल ही दिल में पछताई कि हाय, अमीर घरानों के तमाम बच्चे दूसरी दाइयों ने चुन लिए। मेरी तकदीर में यतीम बच्चे का दूध पिलाना लिखा था। शीमा यानी हलीमा की लड़की का नाम। शीमा के बाप झिंझिलाकर ताने देंगे, अच्छे बच्चे को लेकर आई है, जिसके घर वालों को दिरहम और दीनार तो एक तरफ रहे, 2-4 मन गल्ला भी साथ करने की तौफीक ना हुई।
ان کے ताने मुझे सुनने पड़ेंगे, मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ेगा। हलीमा मलूल, अफसुर्दा, हलीमा तासुफ आमेज़ अंदाज में अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। चेहरे मुबारक से हल्का हल्का नूर छन रहा था, चांदनी से ज़्यादा दिलकश और नज़र नवाज। हलीमा दबे पाँव नज़दीक गई, सीने मुबारक पर प्यार से हाथ रखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोल दीं, मुस्कुराए और हलीमा की तरफ देखने लगे। हलीमा ने सैकड़ों बच्चे देखे थे और दसों को दूध पिलाया था, मगर इस यतीम की धज सबसे निराली थी। इसकी मुस्कुराहट में तस्कीन का प्याम, राहत और मोहब्बत की दावत, और सबसे बढ़कर यह कि विखार और मतानत की आमोजिश थी। छोटे और इतने बच्चे यूं ही मुस्कुरा दिया करते हैं, लेकिन अब्दुल्ला के यतीम के तबस्सुम में एक मकसद और प्याम झलक रहा था। मुस्कुराहट आप ही आप बोल रही थी और खामोश निगाहें कुछ कह रही थीं। इस तरह दाई हलीमा जब अब्दुल्ला के घर गईं तो उनकी मुलाकात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। वो अभी नौज़ायदा हैं। वो उनके सीने पर हाथ रखती है। जब वो सोए हुए होते हैं तो आंखें खोलकर मुस्कुरा देते हैं। तब एक अजीब सी कैफियत हलीमा के दिल पर छूकर गुजर जाती है। वो बहुत खुश हो जाती हैं। हालांकि वो तो इससे पहले सोचती थी कि शीमा के वालिद यानी इनके शौहर वो ताना देंगे, वो किस बच्चे को लेकर आई है, इस यतीम बच्चे को क्यों लेकर आई है, इससे क्या फ़ायदा होगा। मगर जब उन्होंने इस नौज़ायदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इनके दिल को एक इत्मीनान क़ल्ब हुआ। वो बहुत पुरसुकून अंदाज में हो गईं। हलीमा, इस बच्चे को यतीम समझकर मलूल ना होना, खुदा की कसम इसकी बड़ी शान होने वाली है। आमिना ने हलीमा दाई से कहा, बीबी सच कहूँगी, झूठ न बोलूँगी। अब से पहले मैं बहुत मलूल थी। रह रह कर पछतावा आता था कि किसी अमीर घराने का बच्चा क्यों ना मिला। अपनी बदनसीबी में मैं झिंझला झिंझला कर रह जाती थी, मगर तुम्हारे लाडले यतीम की मुस्कुराहट ने मेरे दिल से सारा मलाल दूर कर दिया। उनकी निगाहों ने तमाम गम भुला दिए। उम्मे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दिल की कैफियत लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं कर सकती। मेरे दिल को आज के बराबर कभी खुशी नहीं हुई। तुम्हें खुद भी नहीं मालूम तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट ने मुझे क्या बना दिया। इस सुबह से बेहतर सुबह मुझ पर आज तक तुलू नहीं हुई। ये सुनकर बीबी आमिना मुस्कुराती हैं। हलीमा आमिना के लाल को लेकर रुखसत हुई। बेवा माँ ने यतीम बच्चे के माथे को चूमा। ममता के निशान चांद सी पेशानी पर उभर आए। पलकें बेख्तियार नमनाक हुईं। मासूम यतीम की जुदाई ने बाप के दाग फ़ुरक़त को ताज़ा कर दिया। एक गम दूसरे गम को याद दिलाया करता है। इस तरह से दाई हलीमा और बीबी आमिना में बातचीत होती है कि हलीमा, इस बच्चे को तुम यतीम ना समझना, इस बच्चे को अच्छी तरीक़े से देखना। तो वो कहती हैं कि बीबी, मैं भी इससे पहले मलूल कर रही थी, गमज़दा थी कि मुझे एक यतीम बच्चा मिल रहा है, मगर मैंने इस बच्चे की जब मुस्कुराहट देखी तो मेरा दिल कुछ और ही कहता है। मैंने आज से बेहतर ऐसी सुबह कभी नहीं देखी। मैं इस बच्चे को देखकर बहुत खुश हूँ। वो आमिना को दिलासा देती हैं और वो इस तरीक़े से इस प्यारे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए अपने कबीले की जानिब चल पड़ती हैं। तब आमिना को बहुत सा गम होता है, यानी एक तो अपने शौहर का गम था ही बिछड़ने का, अब दूसरा गम उनके अपने बच्चे के बिछड़ने का था। बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को मोहब्बत के साथ रुखसत किया। मक्का की पहाड़ियों तक हलीमा के ऊँट के साथ साथ अब्दुल मुत्तलिब पाप याद आ गए। भर्राई हुई आवाज़ में बोले, हलीमा, यतीम बच्चा समझकर देखभाल में कमी ना करना। खुदा की कसम, खुरेश में इतना सआदतमंद और बाइक़बाल बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। मुझसे काहिनों, राहिबों, बतरीक़ों और अस्चफ़ों ने
کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکی ہوئی ہوگی۔ حلیمہ نے اس کے جواب میں کہا، سید القریش آپ نشاط خاطر رکھیں، تمہارے بچے کا اللہ نے چاہا تو کان بھی گرم نہ ہونے پائے گا، میں خود گیلے میں سوؤں گی اور اسے سوکھے میں سلاؤں گی۔ میری بچی شیما کے ہونٹ اس وقت تک شیر آشنا نہیں ہو سکتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر نہ ہو جائیں۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ عبد المطلب، خدا کو بیچ میں لا کر مجھ پر بھروسہ کرو یا ابا عبداللہ۔ حلیمہ خوش روانہ ہوئیں۔ اونٹ ریگستان میں چل رہا تھا اور حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھیں، بار بار پیشانی مبارک چوم کر کہتی۔ ابھی وہ بی بی آمنہ سے رخصت ہوئی تھیں کہ عبد المطلب انہیں چھوڑنے کے لیے صحرا میں دور تک آئے اور انہوں نے دائی حلیمہ سے کہا کہ اس بچے کو ذرا بھی ملول نہ کرنا، اسے یتیم سمجھ کر اس کی دیکھ بھالی میں کمی نہ کرنا۔ تو وہ تیقن دیتی ہیں کہ اے عبد المطلب یا ابا عبداللہ، دیکھو میں آپ کے بچے کو ہمیشہ خوش رکھوں گی، خود میں گیلے میں سوؤں گی مگر اسے سوکھے میں سلاؤں گی، اور اپنی بچی کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاؤں گی جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ سے سیر آشنا نہیں ہو جاتے۔ یہ بات کا تیقن دے کر وہ اپنے قبیلے کے جانب چلنے لگیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لاڈلے، عبد المطلب کے نور نظر، تم تو مجھے اس طرح دیکھتے ہو جیسے مجھے پہلے سے پہچانتے ہو۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے مجھے اپنے بچے یاد نہیں آئے، تم میری ممتا بن کر رہ گئے ہو۔ ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ہاں تم مسکرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ حلیمہ تو سچ کہہ رہی ہے، تمہاری مسکراہٹوں نے میری تاریک دنیا میں اجالا کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ارے یہ میری سست قدم اٹھنی ہوا کی طرح اڑی جا رہی ہے، اور چاروں طرف حیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھجور کی سوکھی ڈالیوں میں ایکائک کی روشنی برسنے لگی ہے، پہاڑوں کی چٹانوں لو دے رہی ہیں، اور یہ راستہ جیسے کسی نے ستارے کوٹ کوٹ کر بچھا دیے ہیں۔ بڑے ہو کر نہ جانے تم کیا بننے والے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اپنی دائی حلیمہ کو کہیں نہ بھول جانا، مگر یہ میں کیا نادانوں کی سی باتیں کر رہی ہوں، تم مجھے نہیں بھول سکتے، تمہارے منہ سے تو محبت و وفا کی بو آتی ہے، ان پیاری آنکھوں میں مروت جھلک رہی ہے، اور مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کاندھے دنیا جہاں کی غم گساری کا بار اٹھائے ہوئے ہیں۔ حلیمہ کا ناخا خوب تیز جا رہا تھا، شتربان اس کی سبا رفتاری پر خود حیران تھا۔ پچھلی رات تھی، ستارے جھلملا رہے تھے، خنک ہواؤں کی گود میں ببول کی ڈالیاں جھولا رہی تھیں۔ اس طریقے سے حلیمہ نوزائیدہ بچے کو گود میں لے کر اپنے ناقے پر سوار ہو کر جا رہی تھیں۔ حالانکہ جس وقت وہ گھر سے نکلی تھیں یہ ناقہ کمزور لاغر تھا، وہ اسی کے سست آنے کی وجہ سے دیری ہوئی تھی۔ حالانکہ جب وہ اب نکل رہی تھیں تو وہ تیز دوڑ رہا تھا۔ وہ اس معصوم سے بچے سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہیں کہ دیکھو تمہاری شان ہی نرالی ہے، تم محبت اور اخوت کے پیغمبر دکھ رہے ہو، تم جب بڑے ہوں گے تو مجھے بھول نہ جانا۔ اس طریقے کی باتیں وہ کرتی ہوئی جا رہی تھیں اور راستے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ستارے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں اور کھجوروں کے درختوں سے، اس کے ٹہنیوں سے روشنیاں برس رہی تھیں۔ راستے کے درخت، ریت کے ٹیلے، پتریلی گھاٹیاں، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والی پتیاں حلیمہ کو زبان حال سے مبارکباد دے رہی تھیں اور کہتی تھیں، حلیمہ، خوش قسمت حلیمہ، تبریک کے ہدیہ قبول کر، معلوم ہے تو کسے لیے جا رہی ہے؟ اب دنیا میں جسے بھی سعادت اور ہدایت ملے گی وہ اسی کی بدولت ملے گی، اسی کا نقش قدم صراط مستقیم بنایا جائے گا۔ قیصر و کسریٰ کے تاج اس کے غلاموں کی ٹھوکروں سے لگے ہوں گے۔ ہدایت کے جتنے چراغ اب تک روشن ہو چکے ہیں ان سب کا اجالا اس کے نور ہدایت میں مل کر مشکوات ابد بن جائے گا۔
یعنی بچوں یہاں پر مشکوات ابد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی ہیں ہمیشہ جلنے والا چراغ جس کی روشنی کبھی ماند پڑنے نہ پائے گی۔ حلیمہ، شہنشاہوں اور فرما رواؤں کے نام مٹ جائیں گے مگر عبداللہ کے در یتیم تیرا نام تاریخ میں سدا یاد رہے گا۔ جب کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی لوگ کہیں گے کہ حلیمہ سعدیہ نے انہیں دودھ پلایا تھا۔ غیر فانی ہو گیا تیرا نام حلیمہ، بنو سعید کی گمنام دودھ پلانے والی، تجھے ابدی شہرت حاصل ہو گئی۔ قریش کا بڑے سے بڑا امیر تجھے سونے میں تول سکتا تھا مگر اس در یتیم کے صدقے میں جو نعمت تجھے ملی ہے اسے کون دے سکتا ہے۔ حلیمہ جب اپنی بستی میں پہنچی تو اس کی اونٹنی کی تیز رفتاری کو دیکھ کر سب تعجب کرنے لگے۔ ایک عورت نے بالا خانہ کے دریچے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں تو بچوں، جب دائی حلیمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر ناقے پر سوار ہو کر جا رہی تھیں تو انہیں ہر طرف سے مبارکبادی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب مبارکباد دے رہے تھے، یعنی کہ پہاڑ، درخت، راستے، ٹیلے، پتھر، یہ سب انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حلیمہ یہ تیری قسمت ہے کہ تجھے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی اور تو ایسے شخص کو پالنے جا رہی ہے جس کا دنیا میں ہمیشہ چرچا ہوگا، جو یتیموں کا والی ہوگا، غلاموں کا مولا ہوگا، سب کی دیکھ بھال کرے گا اور اس دنیا سے جو تمام برائیاں اور خاص طور سے عرب میں جو جاہلیت میں جو برائیاں تھیں ان سب کو دور کرے گا۔ وہ ناخواہ ان کے قبیلے میں داخل ہوتا ہے تو سب تعجب کرنے لگتے ہیں۔ بالا خانے کے دریچے سے یعنی کہ عمارت کے پہلی منزل کے جانب سے ایک عورت دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ یہ حلیمہ یہاں سے تو مریل اونٹنی پر سوار ہو کر گئی تھی، اسے چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ دبلی پتلی فاخوں کی ماری اونٹنی، ایک ایک ہڈی گن لو اور کوئی پھونک مار دے تو بیچاری کا دم نکل جائے۔ سب ہنستے تھے کہ حلیمہ اس نیم مردہ سواری پر کیسے مکہ پہنچے گی۔ ہم تو یہ خبر سننے کے انتظار میں تھے کہ فلاں منزل پر حلیمہ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھا کر جان دے دی، مگر یہ تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس اونٹنی کے تو پر لگ گئے ہیں، ہوا سے باتیں کرتی ہے۔ مکہ کے ببول کھا کھا کر اس مریل پر جوانی آ گئی، گھر کے دروازے پر اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ حلیمہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ ابن عبداللہ کو اتارا۔ اتنے میں حلیمہ کے شوہر آ گئے اور خشمگین لہجے میں بولے، تم اب تک کہاں ہیں ام شیمہ؟ میں تو سمجھتا تھا تمہاری اونٹنی نے بیچ راستے میں دغا دے دی، مگر یہ تو ظالم سفر سے توانا ہو کر آئی ہے۔ اور ہاں، تمہارے پیچھے بکریوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا، سب کے تھن سوکھ گئے جیسے کبھی ان میں دودھ تھا ہی نہیں۔ ایک مصیبت ہو تو بیان کروں، اب کی بار ہماری کھیتیاں آپ خشک ہوئی جا رہی ہیں۔ سب فکر مند ہیں کہ فصل کی یہی حالت رہی تو کھائیں گے کیا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی وہ راستے میں ہی جواب دے گی، وہ مر جائے گی، مگر وہ اور بھی توانا ہو کر اور بھی اچھی بھلی چنگی ہو کر ان سب کو اپنی سواری میں اپنے قبیلے تک لے آئی۔ اب یہاں پر پہلی ملاقات جو ہے شیمہ کے والد یعنی دائی حلیمہ کے شوہر سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ اونٹنی راستے میں ہی دم توڑ دے گی، مگر یہ تو مکہ کے ببول کھا کھا کر اور بھی توانا ہو کر آئی ہے۔ اور تو اور وہ اپنی مصیبتیں بیان کر رہے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد میں تمام بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا اور کھیت کے جو کونپلیں تھیں وہ بھی سوکھ رہی تھیں اور کھیت میں کوئی بھی اناج ہونے کے امکانات نہیں تھے۔ شیمہ کے والد کی فکرمندی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی بچوں آج کے سبق کے اس حصے کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلا حصہ لیے ہم پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔